الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہم نے پڑھا تھا کہ کلیات کی دو طرح تقسیم کی جاتی ہے، کلی کے افراد کے خارج میں موجود ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، کلی کا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی کلی اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہے یا خارج ہے، اس اعتبار سے ایک تقسیم کی جاتی ہے. اور اس اعتبار سے یعنی کلی کا اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلی کی دو قسمیں تھیں، کلی ذاتی، کلی عرضی. کلی ذاتی میں پھر تین قسمیں تھیں، کلی ذاتی میں پھر تین قسمیں تھیں، جنس، نوع، فصل. ان تین میں سے ہم نے دو کو پڑھ لیا تھا، جنس کو اور نوع کو پڑھ لیا تھا، ان کی تقسیمات کو پڑھ لیا تھا. جنس کی کتنی تقسیمات ہیں، کس اعتبار سے اس کی تقسیمات کی جاتی ہیں، نوع کی اقسام کیا کیا ہیں، ہم اسے پڑھ چکے ہیں. آج ہم فصل کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کلیات خمسہ میں سے تیسری کلی فصل. اس کی تقسیمات کو آج ہم پڑھیں گے کہ فصل کی کتنے اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے اور اس کے اقسام کیا کیا ہیں. سبق نمبر 23، فصل کی تقسیمات. فصل کی دو طرح سے تقسیم کی جاتی ہے، نمبر 1 قرب و بعد کے اعتبار سے، نمبر 2 نسبت کے اعتبار سے. نمبر 1 قرب و بعد کے اعتبار سے فصل کی تقسیم. اس اعتبار سے فصل کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 فصل قریب، نمبر 2 فصل بعید. فصل قریب کی تعریف فرما رہے ہیں، هو الممیز عن المشارکات فی الجنس قریب. یعنی فصل قریب وہ فصل ہے جو ماہیت کو جنس قریب کے مشارکات سے جدا کرتے. یعنی جنس قریب میں ماہیت کے ساتھ جو شریک تھے ان سب سے ماہیت کو جو جدا کر دے اسے فصل قریب کہتے ہیں. جیسے ناطق انسان کے لیے، کیونکہ ناطق اس نے جنس قریب میں انسان کے جو جس میں جنس قریب ہے اس میں انسان کے ساتھ جو شریک تھے، جیسے غنم، بقر، حمار وغیرہ جو بھی شریک تھے، ان سب سے ناطق نے انسان کو جدا کر دیا، ان سب سے ناطق نے انسان کو ممتاز کر دیا. اسی وجہ سے ناطق انسان کے لیے فصل قریب ہے. منطق ایک ایسا فن ہے کہ اس میں پچھلے اسباق سے بہت زیادہ تعلق رہتا ہے. آپ کو اگر مکمل طور پر اسے سمجھنا ہو تو پھر آپ اس کے ہر سبق کو اچھی طرح سے یاد کریں، اس لیے کہ اگر آپ اس کے اسباق کو یاد نہیں کریں گے، پچھلے اسباق آپ کو یاد نہیں ہوں گے تو اگلا سبق بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے ابھی یہاں پہ جسے جنس قریب کی تعریف یاد نہ ہو وہ فصل قریب کو کیسے سمجھے گا؟ کیونکہ انہوں نے فصل قریب کی تعریف میں کیا کہا؟ فصل قریب وہ فصل ہے جو ماہیت کو جنس قریب کے مشارکہ سے جدا کر دے. بیچارے کو جنس قریب کی تعریف معلوم نہیں تو وہ کیسے سمجھے گا کہ جنس قریب ہیں کیا، اس کے مشارکات ہیں کیا؟ اس لیے منطق جو فن ہے اس کو پڑھنے سے پہلے اس کے ہر سبق کو اچھی طرح سے یاد کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے. اس کی وضاحت کر رہے ہیں. جنس قریب کی تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ جنس قریب کسی ماہیت کی جنس قریب وہ ماہیت ہے کہ جب اس ماہیت کے کسی فرد کو ہم اس کے ساتھ ملا کر کے سوال کریں گے تو جواب میں وہی ماہیت واقع ہوگی. جس بھی فرد کو، یعنی جیسے انسان ہے، ایک ماہیت انسان ہے
اور انسان کی جن سے قریب حیوان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حیوان کے جس بھی فرد کو انسان کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کریں گے تو جواب میں حیوان واقع ہوگا۔ جواب میں جیسے الانسان والحمار ما ہما، تو جواب میں حیوان۔ جیسے الانسان والبقر ما ہما، جواب واقع ہوگا ہما حیوان۔ اسی طرح حیوان کے کسی بھی فرد کو آپ لے لیں، اس کو انسان کے ساتھ ملا کے سوال کریں تو جواب میں حیوان ہی واقع ہوگا۔ کسی ماہیت کی جن سے قریب وہ ماہیت ہے کہ جب اس کے کسی بھی فرد کو اس ماہیت کے ساتھ ملا کر کے ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے تو جواب میں وہی ماہیت واقع ہو۔ جیسے یہاں پہ انسان کو اگر ہم حیوان کے کسی بھی فرد کے ساتھ ملا کے سوال کریں تو جواب میں حیوان ہی واقع ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جن سے قریب۔ جن سے قریب میں جو شریک تھے انسان کے، اس سے جو جدا کرے وہ فصل قریب ہے۔ دیکھیں وضاحت کر رہے ہیں۔ وضاحت: ناطق انسان کے لیے فصل قریب ہے، کیونکہ حیوان جو کہ انسان کے لیے جن سے قریب ہے، اس میں جو چیزیں انسان کے ساتھ حیوان ہونے میں شریک ہیں، انسان کے ساتھ حیوان ہونے میں جو چیزیں شریک ہیں جیسے فرس، حمار وغیرہ، ناطق نے انسان کو ان سب سے جدا کر دیا۔ کیونکہ حیوان ہونے میں تو سب شریک تھے، انسان بھی حیوان تھا، فرس بھی حیوان تھا، حمار بھی حیوان تھا، بقر بھی حیوان، یہ سب حیوان تھے، لیکن جب ناطق استعمال کیا گیا تو ناطق نے انسان کو سب سے جدا کر دیا۔ فرس حیوان ہے مگر حیوان ناطق نہیں، حمار حیوان ہے مگر حیوان ناطق نہیں، بقر حیوان ہے مگر حیوان ناطق نہیں۔ تو ناطق نے جو انسان کو اس کے تمام مشارکات سے حیوان ہونے میں جو انسان کے ساتھ شریک تھے، انسان کو ان سب سے جدا کر دیا، ممتاز کر دیا، اس لیے ناطق انسان کے لیے فصل قریب ہوا۔ نمبر 2، فصل بعید۔ والممیز عن المشارکات فی الجنس البعید۔ تعریف وہی ہے، بس جن سے قریب کی جگہ جن سے بعید لگانا ہے۔ یعنی جن سے فصل بعید وہ فصل ہے جو کسی ماہیت کو جن سے بعید کے مشارکات سے جدا کرے۔ جیسے حساس انسان کے لیے، حساس انسان کے لیے فصل بعید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حساس انسان کو جن سے قریب میں، جن سے بعید میں جو انسان کے ساتھ شریک تھے اس سے جدا کر رہا ہے، اس سے ممتاز کر رہا ہے۔ یہاں بھی آپ کو پھر جن سے بعید کی تعریف یاد رکھنی ہوگی۔ جن سے بعید کہتے کسے ہیں؟ جن سے بعید وہ ماہیت ہے، کسی ماہیت کی جن سے بعید وہ ماہیت ہوتی ہے کہ جب ہم اس ماہیت کے کسی بھی فرد کو اس ماہیت کے ساتھ ملا کر سوال کریں تو جواب میں وہ ماہیت واقع نہ ہو، بلکہ جب ہم اس ماہیت کے، یعنی جیسے مثال سے دیکھیں، انسان، یہ انسان کے لیے جسم نامی یہ جن سے بعید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم نامی کے اگر ہم بعض افراد کو ملا کر کے انسان کے ساتھ سوال کریں، جسم نامی کے بعض افراد کو ہم انسان کے ساتھ ملا کے سوال کریں گے تو جواب میں جسم نامی واقع ہوگا۔ اور لیکن بعض افراد ایسے ہیں اگر ہم انہیں انسان کے ساتھ ملا کر سوال کریں تو جواب میں جسم نامی واقع نہیں ہوگا۔ جیسے جسم نامی میں حمار بھی ہے، گدھا بھی ہے، تو اگر ہم یہ سوال کریں الحمار والانسان ما ہما تو جواب میں واقع ہوگا ہما حیوان۔ تو یہاں پہ جسم نامی واقع نہیں ہو رہا ہے۔ وہیں پہ جسم نامی کے افراد الانسان والاشجار، الانسان والشجر ما ہما تو جواب میں واقع ہوگا ہما جسم نامی۔ یہ دونوں جسم نامی ہیں، کیونکہ حیوان بھی جسم نامی ہے، انسان بھی جسم نامی ہے اور درخت بھی جسم نامی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، بعض افراد کو جب اس ماہیت کے، یعنی جسم نامی کے بعض افراد کو جب ہم انسان کے ساتھ ملا کے سوال کرتے ہیں تو جواب میں جسم نامی واقع ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم دوسرے بعض افراد کو ملا کر کے انسان کے ساتھ سوال کرتے ہیں تو جواب میں جسم نامی واقع نہیں ہو رہا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جسم نامی انسان کے لیے جن سے بعید ہے، اور جن سے بعید ہونے میں انسان کے ساتھ جو شریک تھے اس سے جو جدا کر دے
جن سے بعید سے انسان کو جو جدا کر دے، جو الگ کر دے، ممتاز کر دے، اسے ہم کہیں گے فصل بعید۔ دیکھیں جیسے حساس انسان کے لیے، حساس یہ انسان کے لیے فصل بعید ہے، کیونکہ وضاحت خود سارے کر رہے ہیں، خود مصنف فرما رہے ہیں وضاحت۔ حساس انسان کے لیے فصل بعید ہے، کیونکہ جسم نامی جو کہ انسان کے لیے جن سے بعید ہے، جو کہ جسم نامی میں یعنی جو کہ انسان کے لیے فصل بعید ہے، اس میں جو چیزیں انسان کے ساتھ شریک تھیں جیسے درخت وغیرہ، حساس نے انسان کو ان سب سے جدا کر دیا۔ جب ہم جسم نامی کہتے تھے تو جسم نامی میں انسان بھی سمجھا جاتا تھا اور اسی طرح درخت وغیرہ بھی سمجھے جاتے تھے، یعنی جسم نامی میں انسان کے ساتھ درخت بھی شامل تھا۔ لیکن جب ہم نے حساس کہا تو حساس نے انسان کو درخت سے ممتاز کر دیا، درخت سے جدا کر دیا۔ حساس انسان کے لیے فصل بعید ہوا، کیونکہ یہ جن سے بعید کے مشارکہ سے انسان کو جدا کیا، جن سے بعید کے مشارکہ سے انسان کو ممتاز کیا، اس لیے یہ فصل بعید ہوا۔ دوسری تقسیم نسبت کے اعتبار سے فصل کی تقسیم۔ اس اعتبار سے بھی فصل کی دو قسمیں ہیں، نسبت کے اعتبار سے بھی فصل کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مقوم، نمبر 2 مقسم۔ مقوم کا مطلب ہوتا ہے قائم رکھنے والا، اور مقسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنے والا، لغوی معنی۔ دیکھیں مقوم فصل کی نسبت نوع کی طرف ہو تو اسے مقوم کہتے ہیں۔ فصل کی نسبت اگر ہم نوع کی طرف کریں تو اسے مقوم کہیں گے۔ دیکھیں وضاحت، فصل نوع کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے، فصل نوع کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے، اس لیے فصل کو نوع کے اعتبار سے مقوم کہتے ہیں، کیونکہ مقوم کا معنی ہے کسی چیز کی حقیقت میں داخل ہونے والا، کیونکہ مقوم کا معنی ہے کسی چیز کی حقیقت میں داخل ہونے والا۔ جیسے ناطق، یہ انسان کی حقیقت میں داخل ہے، لہٰذا انسان کے لیے مقوم ہے۔ مقوم کا معنی ہے کسی چیز کی حقیقت میں داخل ہونے والا۔ تو کیونکہ ناطق انسان کی حقیقت میں داخل ہے نا، انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، تو انسان کی حقیقت میں ناطق داخل ہے، تو جب فصل کی نسبت نوع کی طرف کی جائے گی تو اسے کہیں گے مقوم، کیونکہ فصل یہ نوع کی حقیقت میں داخل ہوتا ہے، اسی وجہ سے نوع کے اعتبار سے اسے کہیں گے مقوم۔ نمبر 2 مقسم، فصل کی نسبت جنس کی طرف ہو تو اسے مقسم کہتے ہیں۔ وضاحت، فصل جنس کی تقسیم کرتی ہے، فصل یہ جنس کو تقسیم کر دیتی ہے۔ جیسے ناطق جو ہے انسان کے ساتھ جو مشارکات تھے اس کو تقسیم کر رہا ہے، یعنی جیسے حیوان انسان کے لیے جن سے قریب تھا، اس کو تقسیم کر رہا ہے حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق میں۔ دیکھیں وضاحت کو سارے کر رہے ہیں۔ وضاحت، فصل جنس کی تقسیم کرتی ہے، اس لیے فصل کو جنس کے اعتبار سے مقسم کہتے ہیں، کیونکہ مقسم کا معنی ہے تقسیم کرنے والا۔ جیسے ناطق حیوان کے لیے مقسم ہے، کیونکہ یہ حیوان کو تقسیم کر رہا ہے حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق کی طرف، تو جب یہ تقسیم کر رہا ہے اسے کہیں گے مقسم، یعنی تقسیم کرنے والا۔ فصل کی نسبت اگر نوع کی طرف کریں گے تو اسے کہیں گے مقوم، جنس کی طرف کریں گے تو کہیں گے مقسم۔ اب یہاں سے بتلا رہے ہیں مقوم اور مقسم کے بارے میں کہ دیکھیں جو فصل نوع عالی کے لیے مقوم ہوگی وہ نوع سافل کے لیے مقوم ہوگی یا نہیں ہوگی، یا پھر جو فصل نوع عالی کے لیے مقسم ہوگی وہ نوع سافل کے لیے مقسم ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بارے میں بتلا رہے ہیں۔ مقوم اور مقسم کا حکم، ان کا حکم کیا ہے بتلانے لگے ہیں۔ مقوم کا حکم،
مقوم کا حکم، ہر وہ فصل جو نوع عالی کے لیے مقوم ہوگی وہ نوع سافل کے لیے ضرور مقوم ہوگی۔ جو فصل نوع عالی کے لیے مقوم ہوگی وہ نوع سافل کے لیے ضرور مقوم ہوگی، یعنی اس کو قائم رکھنے والی ہوگی۔ جیسے قابل لابعاد الثلاثہ، یعنی طول عرض عمق کو قبول کرنے والا ہونا۔ قابل لابعاد الثلاثہ ہونا جسم مطلق کے لیے مقوم ہے۔ قابل لابعاد الثلاثہ ہونا یہ جسم مطلق کے لیے مقوم ہے، اسی طرح یہ جسم نامی حیوان انسان کے لیے بھی مقوم ہے۔ جسم مطلق یہ نوع عالی ہے، اس کے نیچے ہے جسم نامی، اس کے نیچے ہے حیوان، اس کے نیچے ہے انسان۔ تو قابل لابعاد الثلاثہ یہ جسم مطلق کے لیے مقوم ہے، کیونکہ جسم مطلق کی حقیقت میں وہ داخل ہے اور جسم مطلق کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسی طرح جسم نامی میں بھی یہ پایا جا رہا ہے، قابل لابعاد الثلاثہ پایا جا رہا ہے۔ حیوان میں ہی پایا جاتا ہے، حیوان کو بھی وہ قائم رکھنے والا ہے، اسی طرح انسان کو بھی وہ قائم رکھنے والا ہے۔ جسم مطلق کے لیے مقوم ہے، اسی طرح یہ جسم نامی حیوان اور انسان کے لیے بھی مقوم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو فصل نوع سافل کے لیے مقوم ہوگی وہ نوع عالی کے لیے بھی مقوم ہوگی۔ جیسے ناطق انسان کے لیے تو مقوم ہے، لیکن یہ انسان سے اوپر والی کلیات یعنی حیوان، جسم نامی، جسم مطلق وغیرہ کے لیے مقوم نہیں ہے۔ دیکھیں ناطق یہ انسان کے لیے مقوم ہے، ناطق انسان کی حقیقت میں داخل ہے، اس لیے یہ انسان کے لیے مقوم ہے، لیکن انسان کے اوپر جو نوع ہے، انسان کے اوپر جو کلیاں ہیں ان کے لیے یہ مقوم نہیں ہے۔ ناطق یہ حیوان کے لیے مقوم نہیں ہے، ناطق حیوان کو قائم رکھنے والی نہیں ہے، حیوان کی حقیقت میں ناطق داخل نہیں ہے، بلکہ ناطق تو حیوان کے لیے یہ فصل ہے، یعنی ناطق حیوان کو جدا کر رہا ہے، الگ الگ کر رہا ہے۔ اس لیے ناطق انسان کے لیے تو مقوم ہے، لیکن اس کے اوپر والی جو کلیاں ہیں جیسے حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، ان کے لیے یہ مقوم نہیں ہے۔ حاصل کلام کیا کہ ہر وہ فصل جو نوع عالی کے لیے مقوم ہوگی وہ نوع سافل کے لیے ضرور مقوم ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوگا جو نوع سافل کے لیے مقوم ہو۔ جو فصل نوع سافل کے لیے مقوم ہو وہ نوع عالی کے لیے بھی مقوم ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ مقسم کا حکم کیا ہے؟ ہر وہ فصل جو جنس سافل کے لیے مقسم ہوگی وہ جنس عالی کے لیے بھی مقسم ہوگی۔ جیسے ناطق جس طرح یہ حیوان کے لیے مقسم ہے کہ اس نے حیوان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق، اسی طرح یہ جسم نامی، جسم مطلق کے لیے بھی مقسم ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو فصل جنس عالی کے لیے مقسم ہو وہ جنس سافل کے لیے بھی مقسم ہو۔ جیسے حساس یہ جسم نامی کے لیے تو مقسم ہے، حساس جسم نامی کے لیے تو مقسم ہے، کیونکہ اسے الگ کہ اس نے جسم نامی کو حساس اور غیر حساس میں تقسیم کر دیا، لیکن یہ حیوان کے لیے مقسم نہیں، کیونکہ حیوان سارے حساس ہیں۔ یعنی مقسم کا حکم یہ ہے جو بھی فصل جنس سافل کے لیے مقسم ہوگی وہ جنس عالی کے لیے ضرور مقسم ہوگی۔ جو فصل جنس سافل کو تقسیم کر رہا ہے وہ جنس عالی کو ضرور تقسیم کرے گا، لیکن جو فصل جنس عالی کے لیے مقسم ہو ایسا نہیں کہ وہ جنس سافل کے لیے بھی مقسم ہوگی۔ جیسے کہ مثال سے بتایا کہ جیسا کہ ناطق یہ حیوان کے لیے مقسم ہے، کیونکہ یہ حیوان ناطق، حیوان غیر ناطق، حیوان کو تقسیم کر رہا ہے حیوان ناطق میں اور حیوان غیر ناطق میں۔ اسی طرح اس کے اوپر جو ہے جسم نامی ناطق، جسم نامی غیر ناطق، جسم نامی کو بھی ناطق اور غیر ناطق میں تقسیم کر رہا ہے۔ اسی طرح اس کے اوپر جو ہے جسم ناطق، جسم غیر ناطق، انہیں بھی تقسیم کر رہا ہے۔ یعنی جو جنس قریب کے لیے جنس سافل کے لیے جو فصل مقسم ہوگی، اسے تقسیم کرنے والی ہوگی، وہ جنس عالی کے لیے
ضرور منقسم ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوگا جو جنس عالی کے لیے منقسم ہو، جو فصل جنس عالی کو تقسیم کرنے والی ہو وہ جنس سافل کو بھی تقسیم کرنے والی ہو۔ اس لیے کہ جیسے ہم نے مثال دیا حساس، یہ جسم نامی کے لیے تو منقسم ہے، کیونکہ حساس جسم نامی کو تقسیم کر رہا ہے، جسم نامی حساس، جسم نامی غیر حساس کی طرف، لیکن یہ حیوان کے لیے منقسم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام حیوان یہ حساس ہیں۔ فائدہ: کلیات کی ترتیب نیچے سے اوپر کی طرف ہے، یعنی سب سے نیچے انسان، اس کے اوپر حیوان، اس کے اوپر جسم نامی، اس کے اوپر جسم مطلق اور سب سے اوپر جوہر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی